اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی تجویز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی خبر آہستہ آہستہ بادشاہ نمرود کو بھی پہنچ گئی، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، مگر اس عظیم پیغمبر نے وہاں بھی اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی صفات کو انہیں سزا خوب اچھی طرح واضح کی، جس سے بادشاہ لاجواب ہو گیا اور دشمنی پر اتر آئے۔ اب والد، قوم اور بادشاہ وقت نے مل کر انہیں سزا دینے کی تدبیر کی، اور بادشاہ کے مشورہ پر قوم کے لوگوں نے ایک خاص جگہ میں کئی روز تک آگ دہکائی، جس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں جھلسنے لگیں۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ بچ کر ہرگز نہیں نکل سکیں گے، تو ان کو اس آگ میں ڈال دیا، مگر رب العالمین کی مدد اور اس کی زبردست طاقت کے سامنے ان کم عقلوں کی تدبیریں کہاں چل سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ آگ شعلوں اور انگاروں کے باوجود اسی وقت ان کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں صحیح و سالم رہے۔ اس قدرت خداوندی اور معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین، نابلس اور مصر وغیرہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس دوران دین کی دعوت کا بھی فریضہ انجام دیتے رہے۔ اللہ کی قدرت۔ موتی کی پیدائش۔ موتی بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سیب کے اندر بنتا ہے۔ جب سیب کے اندر موتی بننے والا مادہ پہنچتا ہے تو اس پر چمکدار رنگوں والے کیلشیم کا کاربونیٹ کی تہ پر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور مادہ موتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مدد سے چند ماہ میں چمکدار، قیمتی اور خوبصورت موتی بن جاتا ہے۔ آخر سمندر کی گہری تہوں میں بند سیپ کے اندر اتنا قیمتی موتی کون بناتا ہے؟ بلا شبہ سیپ کے اندر موتی کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔
ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ ایمان والوں کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ استغنا انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ تعالی اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو تم تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت، اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجیے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ کلونجی کے سفوف کو زیتون کے تیل میں ملا کر علاج۔ حضرت غالب بن ابجر بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے ابو عتیق تشریف لائے اور کہا کہ انہیں یہ کلونجی استعمال کراؤ۔ اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے علاوہ کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، یعنی قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے پر چلو اور آپس میں اتفاقی مت کرو۔ اگر تم نہ اتفاق کی وجہ سے آپس میں بکھر گئے تو دشمن کے مقابلے میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی۔